کراچی میں گرج چمک کے ساتھ بارش، موسم خوشگوار ہو گیا۔ گلشن معمار، گلشن حدید، ملیر، سٹیل ٹاؤن، گلستان جوہر میں بادل برس پڑے۔ سپر ہائی وے، گداب، نارتھ کراچی، سرجانی، عزیز آباد، طارق روڈ، سادی ٹاؤن، ملیر کینٹ، یونیورسٹی روڈ پر بھی بارش۔ سفورہ چرنگی، گلشن اقبال، ڈیفنس، کلفٹن، کالا پل اور دیگر علاقوں میں بھی بارش۔ کئی علاقوں میں پانی کھڑا ہونے سے شہریوں کو مشکلات۔ کرنٹ لگنے سے کئی افراد زخمی۔ بادل برستے ہی کے الیکٹرک کا سسٹم جواب دے گیا۔ شہر میں 300 سے زائد فیڈر سٹرپ ہونے سے کئی علاقوں میں بجلی بند۔ نارتھ ناظم آباد، موسیٰ کالونی، شادمان، فیڈرل بی ایریا، لیاقت آباد سے بجلی غائب۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی بہاب کا بارش کے بعد شہر کا دورہ۔ شہر کے مختلف مقامات کا جائزہ لیا۔ میئر کراچی کا تمام میونسپل سروسز کے عملے کی چھٹیاں منسوخ کر کے انہیں الرٹ رہنے کا حکم۔ کہا کہ تمام تر ایمرجنسی میں تعینات ہونے والا عملہ سڑکوں پر نظر آئے۔ ملک کے مختلف شہروں میں مونسون بارشیں۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش کے باعث حادثات، 4 افراد زندگی کی بازی ہار گئے، 27 زخمی۔ جہلم میں رکشہ برساتی نالے میں گرنے سے 2 افراد جاں بحق۔ اوکاڑا میں گھر کی چھت گرنے سے بچی جاں بحق۔ قصور میں مکان کی چھت گرنے سے 2 بچے زخمی۔ حجرہ شاہ مقیم میں 3 گھروں کی چھتیں گر گئیں۔ اسلام آباد میں آئی جے پی روڈ پر بجلی کا کھمبا گر گیا، 2 افراد جاں بحق، خاتون زخمی۔ ٹنڈوجاب میں مدرسے کی چھت گر گئی، 2 طالب علم جاں بحق، 20 سے زائد زخمی ہو گئے۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں موسلادھار بارش۔ فیصل آباد اور رحیم یار خان میں نشیبی علاقے زیر آب، انڈر پاسز بھر گئے۔ آندھی کے باعث درخت اور بل بورڈز گر گئے۔ سکھر میں گرد آلود آندھی، بجلی کے پول گر گئے۔ میو پر ماتھیلو اور گردرماہ میں مٹی کا طوفان، متعدد سائن بورڈ اکھڑ گئے۔ امریکی صدر کی ایک بار پھر فیک نیوز پھیلانے والے میڈیا ہاؤسز پر شدید تنقید۔ تباہی کو نہ ماننے والا میڈیا فیک نیوز قرار۔ سی این این، نیو یارک ٹائمز کے جعلی خبروں والے رپورٹرز کو برطرف کرے۔ یہ رپورٹر بدنیت اور خطرناک عزائم رکھنے والے افراد ہیں۔ صحافت کے نام پر گمراہ کن پروپیگنڈا ناقابل قبول ہے۔ عوامی اشتعال اور غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ امریکی طیاروں نے ایران میں اہداف کو مکمل تباہ کیا۔ امریکہ سے غیر قانونی تارکین وطن کو باہر نکال رہے ہیں۔ ہر سال 10 لاکھ تارکین وطن کو بے دخل کیا جائے گا۔ غیر قانونی تارکین وطن میں بڑی تعداد میں جرائم پیشہ افراد شامل ہیں۔ بائیڈن دور میں 11,000 سے زائد قاتل امریکہ آئے۔ بگ بیوٹیفل بل کے ذریعے امریکی معیشت بہتر کریں گے۔ ٹیرف لاگو کر کے معیشت کو کئی ٹریلین ڈالر کے نقصان سے بچایا۔ چین اور یورپی یونین سے ٹیرف پر بات چیت جاری ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا وائٹ ہاؤس میں تقریب سے خطاب۔ غزہ جنگ 2 ہفتوں میں ختم ہو رہی ہے۔ اسرائیلی میڈیا کا دعویٰ، امریکی صدر اور اسرائیلی وزیر اعظم جنگ ختم کرنے پر متفق۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو میں ایران پر امریکی حملے کے بعد ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ جنگ بندی کا باقاعدہ اعلان آئندہ 2 ہفتے میں متوقع۔ ذرائع کے مطابق عرب ریاستیں حماس کی جگہ غزہ میں مشترکہ طور پر حکومت کریں گی۔ متحدہ عرب امارات اور مصر غزہ کی پٹی کا مشترکہ انتظام سنبھالیں گے۔ تمام اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا اور حماس کو غزہ بدر کیا جائے گا۔ جو فلسطینی غزہ چھوڑنا چاہیں گے ان کو دوسرے ملکوں میں بسایا جائے گا۔ سعودی عرب اور شام اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کریں گے۔ دیگر عرب اور مسلم ممالک بھی اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کریں گے۔ بھارت کو سفارتی محاذ پر ایک اور سبکی۔ پاکستانی موقف کی ایک اور جیت۔ چین میں شنگھائی تعاون تنظیم کے وزرائے دفاع کا اجلاس۔ مشترکہ اعلامیے میں پہلگام واقعے پر بھارتی جھوٹا پروپیگنڈا تسلیم کرنے سے انکار۔ پہلگام واقعے کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا۔ بھارتی وفد اعلامیے میں پاکستان کی مذمت کے لیے منتیں کرتا رہا۔ رکن ملکوں کے وفود نے بھارتی موقف کی حمایت سے انکار کر دیا۔ بھارت کا شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں مشترکہ اعلامیے پر دستخط کرنے سے انکار۔ بھارتی میڈیا کے مطابق وزیر دفاع راجناتھ نے ایس سی او کے مشترکہ اعلامیے پر دستخط سے انکار کیا۔ پاکستان کے جعفر ایکسپریس حملوں کے منصوبہ سازوں، مالی معاونین، سرپرستوں کو کٹہرے میں لانے کا مطالبہ۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے شنگھائی تعاون تنظیم کے وزرائے دفاع اجلاس میں کہا، پاکستان ہر قسم کی دہشت گردی کی شدید مذمت کرتا ہے۔ دہشت گردی پوری دنیا کے لیے مشترکہ خطرہ ہے۔
ایسے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ کشمیر اور فلسطین جیسے درینہ تنازعات عالمی امن کے لیے خطرہ ہیں۔ خطے کی پائیدار خوشحالی کے مشترکہ ویژن کے حصول کے لیے پرامن مستحکم افغانستان ضروری ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی تاجکستان، ایران، قازقستان اور چین کے وزراء دفاع سے دو طرفہ ملاقاتیں۔ اسرائیل کے ایران پر غیر قانونی اور بلا اشتعال حملوں کی شدید مذمت۔ وزیراعظم شہباز شریف سے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا ٹیلی فونک رابطہ۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ پاکستان مشترکہ اور مشرق وسطیٰ میں قیام امن کے لیے تعمیری کردار ادا کرتا رہے گا۔ وزیر اعظم نے صدر ٹرمپ کی باہمت اور فیصلہ کن قیادت کو سراہا۔ کہا امریکی صدر کے کردار سے ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی ہوئی۔ پاک بھارت جنگ بندی میں امریکہ کے کلیدی کردار پر مارکو روبیو کا بھی شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم اور مارکو روبیو کا تعلقات کو مضبوط بنانے اور تجارت بڑھانے پر اتفاق۔ امریکی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ امریکہ خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتا ہے۔ ایران نے اسرائیل کو کچل کر رکھ دیا۔ صہیونی ریاست پاش پاش ہو گئی۔ امریکہ جان گیا تھا وہ جنگ میں شامل نہ ہوا تو صہیونی حکومت مکمل تباہ ہو جائے گی۔ امریکہ کو اس جنگ میں کوئی کامیابی نہیں ملی۔ دعووں کے باوجود اسرائیل کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ ایرانی عوام نے نہ کبھی سرنڈر کیا نہ کرے گی۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کی اسرائیل سے جنگ جیتنے پر قوم کو مبارکباد۔ سرکاری ٹی وی پر قوم کے نام پیغام میں کہا کہ ہم نے قطر میں امریکی بیس کو نشانہ بنا کر بڑا نقصان پہنچا۔ کسی بھی حملے کا جواب امریکی اڈوں کو بار بار نشانہ بنا کر دیں گے۔ ایران کے خلاف امریکی آپریشن انتہائی کامیاب رہا۔ آپریشن کے نتیجے میں ایران اسرائیل جنگ ختم ہوئی۔ صدر ٹرمپ نے انتہائی پیچیدہ اور مشکل آپریشن مکمل کرا۔ ایران کی ایٹمی تنصیبات مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ اور IAEA نے بھی تصدیق کی ایرانی جوہری تنصیبات کو نقصان پہنچا۔ کچھ امریکی نیوز چینلز من گھڑت خبریں چلا رہے ہیں۔ CNN نے گمراہ کن تفصیلات نشر کی۔ پینٹاگون میں امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگزیت کی نیوز کانفرنس کہا کہ صدر ٹرمپ جو بھی کرتے ہیں امریکی میڈیا اس کی مخالفت کرتا ہے۔ میڈیا ایک سکینڈل کو تلاش اور کامیابیوں کو نظر انداز کر رہا ہے۔ کچھ نیوز چینل صدر ٹرمپ کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ امریکی چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف نے یہ کہا کہ ایران نے قطر میں امریکی تنصیبات پر حملہ کیا۔ ہمارے دفاعی نظام نے ایرانی میزائلوں کو تباہ کیا۔ جنرل ڈین کین نے میڈیا بریفنگ کے دوران ایرانی تنصیبات پر حملوں کی ویڈیو دکھائی۔ صدر ٹرمپ ایران سے نہ ختم ہونے والی جنگ نہیں چاہتے۔ امریکی صدر کا مقصد امریکہ کو طویل جنگوں سے بچانا ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ کی پریس بریفنگ کہا کہ صدر ٹرمپ نے جنگ بندی کرا کر دنیا کو حیران کر دیا۔ صدر نے طاقت کا مظاہرہ بھی کیا، امن کا راستہ بھی نکالا۔ امریکی صدر چاہتے ہیں کہ امریکہ دنیا میں امن قائم کرے۔ وہ امریکہ فرسٹ کی پالیسی پر قائم ہے۔ صدر طاقت کے استعمال سے نہیں گھبراتے۔ جنگ آخری راستہ ہے۔ امریکی انٹیلیجنس ہفتوں سے نگرانی کر رہی تھی۔ ایرانی جوہری مراکز سے یورینیم منتقلی کا ثبوت نہیں ملا۔ ایران اسرائیل سیز فائر میں مؤثر کردار ادا کیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے صدر ٹرمپ سے ملاقات کی۔ بعد میں ایرانی وزیر خارجہ سے ملے۔ سعودی عرب اور ایرانی قیادت سے میری بات ہوئی۔ ایران نے صدر آصف علی زرداری، میرا اور فیلڈ مارشل کا نام لے کر شکریہ ادا کیا۔ سعودی عرب نے جنگ بندی میں کردار ادا کیا۔ ایرانی قوم نے بڑی جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کیا۔ تہران نے اپنے دفاع میں اسرائیل کو بھرپور جواب دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس سے خطاب، کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ ضرور جیتیں گے۔ بجٹ پر نائب وزیر اعظم اور حلیف جماعتوں کی کاوشیں قابل ستائش ہیں۔ صدر آصف علی زرداری، بلاول بھٹو کا بھی مشکور ہوں۔ وفاق اور صوبے محرم الحرام میں سیکیورٹی کے لیے بھرپور اقدامات کریں۔ کابینہ کا اسرائیل ایران کشیدگی میں کمی کے لیے کردار ادا کرنے پر وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو خراج تحسین۔ قومی اسمبلی کا اجلاس آئندہ مالی سال کا بجٹ منظور کر لیا گیا۔ فائنانس بل 2025 کثرت رائے سے منظور۔ فائنانس بل میں
سیلز ٹیکس فراڈ میں ملوث افراد کی گرفتاری سے متعلق ترامیم منظور۔ سولر پینل پر سیلز ٹیکس کی شرح 10% کر دی گئی۔ پیٹرولیم مصنوعات پر 2.5% کاربن لیوی عائد کرنے کی بھی منظوری۔ وزیر خزانہ کی سیلز ٹیکس ایکٹ کی ترمیم منظور۔ اپوزیشن کی تمام کٹوتی کی تحریک مسترد کر دی گئی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بجٹ میں 64% خسارہ ہے۔ وسائل کی منصفانہ تقسیم نہ ہونے سے یہ گھاٹے کا بجٹ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قومی اسمبلی اجلاس میں شرکت۔ وزیر اعظم اپوزیشن بینچز پر گئے، بیرسٹر گوہر اور اسد کیسر سے مصافحہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے شیر افضل مروت کی مختصر ملاقات، مصافحہ کیا، گفتگو بھی ہوئی۔